بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اسی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ایسا سنا ہے۔ اگر لوگوں کو اس کے وہم کا علم ہو جائے تو اس سے کوئی بات قبول نہیں کریں گے، بلکہ جیسے ہی انہیں اس کے وہم کا علم ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری قسم وہ شخص ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی امر کے بجا لانے کا حکم سنا، لیکن بعد میں رسول خدا نے منع کر دیا، لیکن اس کو رسول کی نہی کا علم نہ ہو سکا، یا اس نے رسول خدا سے کسی چیز کے نہی کے متعلق سنا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجا لانے کا حکم دیا، لیکن اس کو معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے منسوخ کو یاد رکھا اور ناسخ کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ اگر اس کو منسوخ کا علم ہو جاتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ اور چوتھی قسم وہ شخص ہے جو اللہ رسول پر جھوٹ نہیں باندھتا، بلکہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، بلکہ دل میں خوف خدا رکھتا ہے اور رسول اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ وہ وہم سے کام نہیں لیتا، بلکہ جو کچھ رسول خدا سے سنا اس کو یاد رکھا اور وہی بیان کرتا ہے۔ جو کچھ رسول سے سنا ہے نہ اس میں زیادتی کرتا ہے اور نہ کمی، اسے ناسخ اور منسوخ سمجھتا ہے، ناسخ پر عمل بجا لاتا ہے اور منسوخ کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ رسول کی امر و نہی کو مثل قرآن سمجھتا ہے۔ ناسخ و منسوخ، عام و خاص اور محکم و متشابہ کا خیال رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے اور رسول خدا کا کلام بھی مثل قرآن کی دو طرح کے ہوتا ہے، کلام عام اور کلام خاص۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اس بات میں برابر نہیں، اور وہ رسول خدا سے کوئی سوال کریں اور اس کے جواب کو سمجھ بھی سکیں، بلکہ صحابہ میں سے بعض ایسے بھی موجود تھے کہ وہ رسول خدا سے کوئی چیز پوچھتے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اعرابی یا مسافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کوئی سوال کرے۔ اور میں روزانہ دن اور رات میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں حاضر ہوتا تھا، اور جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے میں اس کے ساتھ ہوتا۔ اصحاب رسول اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں کوئی بات بھی اپنی جانب سے رسول اللہ کی ساتھ منسوب نہیں کرتا۔ بسا اوقات اگر میں گھر میں ہوتا تو اکثر رسول خدا مجھے گھر میں بلا لیتے اور خلوت میں مجھ سے کلام فرماتے، اور اگر کوئی زوجہ قریب ہوتی تو اسے دور کر دیتے، حتیٰ کہ میرے سوا اس کے پاس کوئی اور باقی نہ رہتا۔ اور جب مجھے خلوت میں بلاتے اور فاطمہ یا حسن و حسین میں سے کوئی موجود ہوتا تو اسے دور نہ فرماتے، اور اگر میں کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب دیتے، اور اگر میں ابتداً خاموش رہتا تو خود مسائل پر گفتگو فرماتے اور دعا فرماتے اللہ تعالیٰ سے کہ سب کچھ میرے حافظے میں محفوظ رہے اور میں اس کو سمجھ لوں اور کوئی چیز بھی نہ بھولے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے میرے لیے دعا مانگی ہے کہ جو کچھ آپ نے مجھے تعلیم کیا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی نہ بھولے، اور مجھے املا کرنے اور لکھنے کا حکم دیا ہے، تو کیا آپ کو میرے نسیاں کا خوف ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے برادر، مجھے آپ کے متعلق نسیاں اور جہل کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کے ان شرکاء کے متعلق جو میرے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے مستجاب فرمائی ہے، اور میں نے جو لکھنے کا حکم دیا ہے یہ ان کے لیے ہے۔ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے وہ شرکاء کون ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، وہ ہیں جن کو اللہ نے خود اپنے ساتھ اور میرے ساتھ ملایا، اور ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم
فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، سورہ النساء آیت 59۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اوصیاء ہیں جو میرے پاس حوض پر وارد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک ہادی ہے اور ہدایت یافتہ ہے، اور لوگوں کا ان کو رسوا کرنا کوئی نقصان نہیں دیتا۔ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، نہ وہ قرآن سے جدا ہیں اور نہ قرآن ان سے جدا ہے، اور اللہ ان کے وسیلے سے میری امت کو مدد فرمائے گا اور ان پر بارشیں فرمائے گا اور ان کی مصیبتوں کو دفع کرے گا اور ان کی دعاؤں کو ان کے وسیلے سے مستجاب فرمائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان کے اسماء بتائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میرا یہ بیٹا، پھر حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کے بعد میرا یہ بیٹا، پھر اس کا بیٹا جس کا نام تیرے نام پر علی ہوگا، پھر اس کا بیٹا جس کا نام محمد ابن علی ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو بوسہ دیا اور فرمایا محمد ابن علی تیری زندگی میں متولد ہوگا، اسے میرا سلام کہنا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ائمہ کے اسماء مکمل کیے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ ان کے اسماء بیان کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا۔ اے برادر بنی بلال، ان میں سے 12 امت محمد کے لیے مہدی ہوگا۔ اللہ اس پر صلوات بھیجے جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہوگی۔ بہار الانوار جلد 36 صفحہ 273 276، حدیث 96 عن الغیۃ للنعمانی وعد اللہ الذین آمنوا منکم کی تفسیر۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو ایک قوم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مجیدہ کے متعلق سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک سفید نور کا پرچم لہرایا جائے گا اور منادی ندا دے گا مومنین کے سردار اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ بعثت محمد کے بعد ایمان لائے کھڑے ہو جاؤ۔ پس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے تو نور کا سفید پرچم علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے نیچے مہاجرین و انصار میں سے سابقین الاولین سب جمع ہو جائیں گے اور ان میں کوئی اور شامل نہ ہوگا، یہاں تک کہ رب العزت کے نور کے ممبر پر وہ بیٹھے گا اور فردن فردن سب اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور وہ ہر ایک کو اجر و نور عطا کرے گا۔ جب ان میں سے آخری فرد آئے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی صفات کو پہچان لیا اور جنت میں اپنی منازل کو پا لیا، یہ سب کچھ تمہارے رب کی جانب سے ہے، اور وہ اس کے متعلق فرماتا ہے اِنَّا لَكُمْ عِنْدِي مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، یعنی جنت۔ پس علی علیہ السلام اور وہ لوگ لواء الحمد کے نیچے تھے، سب علی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جناب علی علیہ السلام پلٹ کر منبر کی طرف جائیں گے، مومنین میں سے اب کوئی بھی باقی نہ رہا جو سامنے حاضر ہوتا، پس ہر ایک نے جنت میں اپنا حصہ لے لیا، پھر باقی افراد جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے خداوند کریم کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، سورہ الفتح آیت 29۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
یعنی السابقون الاولون اور اہل ولایت علی علیہ السلام، اور والذین کافروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ الحدید آیت 19۔ یعنی جس نے کفر اختیار کیا اور ولایت علی کی تکذیب کی اور حق علی کا انکار کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔